علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے نئے ٹاپک جو ہے حسن اخلاق پر آ گئے ہیں. مورلس انسان کے ہوتے ہیں وہ زندگی میں کتنے اہم ہوتے ہیں, اور ہمارے مذہب میں تو اس کا انتہائی زیادہ جو ہے حصہ ہے ہماری لائف میں. جو ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن اعمال تولنے والی ترازو میں جو چیزیں رکھی جائیں گی ان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی, اور اچھے اخلاق والا اپنے حسن اخلاق کے باعث روزے دار نمازی کے درجے کو پا لیتا ہے. صحیح ترمذی کی حدیث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس سے جو مقصود اچھے اخلاق کی اہمیت ظاہر کرنا ہے. ویسے تو قرآن و حدیث دونوں کی روح سے سب سے زیادہ اہمیت توحید رسالت الہامی کتاب اور آخرت میں ایمان رکھنے کو ہے. ایسی اچھے اخلاق والے کے متعلق جو بیان فرمایا ہے وہ روزے دار نمازی کے درجے کو پا لیتا ہے. اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان فرض روزہ اور فرض نماز کو چھوڑ کر اپنے اخلاق کو اچھا کر لے تو وہ نماز اور روزے کی کمی پوری کر لے گا, بلکہ اچھے اصل مراد یہ ہے کہ انسان بہت نفل نمازیں پڑھتا ہو, نفل روزے رکھتا ہو, تو جو اجر اس کو ملے گا اس شخص کو بھی مل جائے گا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے, اگرچہ بہت نفل عبادت نہ کرے. باقی فرض نماز اور فرض روزہ تو بے حد ضروری ہیں, انہیں اگر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑا جائے گا تو یہ کمی حسن اخلاق سے پوری نہیں ہو سکے گی. ابو داؤد کتاب الادب باب فی حسن الخلق کی پہلی حدیث میں بھی اس قسم کا مضمون بیان ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مومن اپنے حسن اخلاق کے باعث اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کے وقت روزہ رکھتا ہو, رات کے وقت عبادت کرتا ہو. دیکھیں کس قدر اہمیت ہے نا, انتہائی درجے کی اہمیت ہے. اگر ہم سمجھیں تو, نہ سمجھیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ہے. ابو بہب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ حسن اخلاق کشادہ روی اختیار کرنے کو بھلائی کرنے اور تکلیف دینے سے بچنے کا نام ہے. صحیح ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے نہایت عمدہ اور جامع الفاظ میں حسن اخلاق کی تعریف فرمائی ہے. پہلی بات یہ کہ انسان دوسروں سے خوش خلقی سے پیش آئے, اور یہ وہ صفت ہے جو دوسرے کا دل خوش کرنے, اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ایک کارگر نسخہ ہے. کسی سے مسکرا کر محبت اور ہمدردی سے بات کرنا, اس کی عزت افزائی کرنا, اس سے توازن انکساری سے پیش آنا, یہ سب وہ چیزیں ہیں جن پر کچھ بھی خرچ نہیں اٹھتا مگر یہ دوسرے کا دل جیت لیتی ہیں. دوسری بات یہ کہ خوب بھلائی کرنا یہ ہے کہ دوسروں سے جتنی بھی بھلائی کرنا بس میں ہو گزری ہی جائے. اس میں تمام فضائل اخلاق آ جاتے ہیں جن سے ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. مثلا فیاضی و سخاوت, احسان, احسار, رحمدلی, نرمی, شفقت, محبت, حلم و عفو, خدمت خلق, مہمان نوازی, عیادت, تعزیت, حسن معاملہ, عیب پوشی, وفائے عہد, عدل و انصاف, حسن زن, صبر و تحمل. ایسے ہی دوسرے وہ اصاف جن کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے نیکی کرتا نتیجتاً باہمی الفت و محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. تیسری شے ہے تکلیف دینے سے بچنا, یعنی ان تمام برے اخلاق سے بچنا جن کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو قلبی یا جسمانی اذیت پہنچاتا ہے. مثلا قتل, ظلم, بے انصافی, غصہ, بدگمانی, بغض, حسد, کینہ, بخل, منافقت, خیانت, چوری, لوٹ مار, اچکاپن, غضب, ذخیرہ اندوزی, چغلی, غیبت, بہتان, زبان درازی, بدزبانی, طعنہ زنی, لعنت زنی, جھگڑالو پن, تکبر و غرور. ایسے ہی دوسری بری عادات جن کے ذریعے انسان ایک دوسرے کے مصائب کو بڑھاتا ہے, معاشرے میں دکھ اور اذیت پھیلاتا ہے. اور حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ بن مبارک نے حسن اخلاق کی جو یہ توجہ فرمائی ہے, اس کی روح سے جو انسان مندرجہ والا تمام فضائل اخلاق کو اپنانے اور زائل اخلاق سے بچنے کی کوشش کرتا رہے, اس کا متعلق کہا جائے گا کہ وہ حسن اخلاق کا مالک ہے. دیکھیں نا کتنا اہم ہے. اور یہ ساری تمام چیزیں ہیں جو آج کل ہمارے جو ہے اس قدر عام ہے. جھوٹ بولنا, بدتمیزی کرنا, زبان درازی کرنا, دوسرے کو نقصان پہنچانا, دوسرے کے لیے غلط سوچنا, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے ہونے کی کوشش کرنا کہ دوسرے کو ہم جو مرضی کہہ دیں, تکلیف جو بھی پہنچے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا نا. ہم اس کو سوچتے بھی نہیں کہ ہم سے ہماری وجہ سے کس کی کتنی دل آزاری ہوئی, تو کس قدر گناہ ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو, اور کتنا اجر و ثواب ہے کہ خیال کرنا ہر چیز کا. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے, خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے
اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. شکریہ.